بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آپ کا حکیم مبارک علی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علم نجوم، اور ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں قمر در برج سنبلہ کی، کیونکہ یہی ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کہ اگر آپ کے پیدائشی ذائچہ میں قمر جو ہے کس گھر میں ہوتا ہے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے قمر برج سنبلہ میں اگر آپ کے پیدائشی ذائچے میں ہے تو کیا اثر رکھتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اگر کسی بھی شخص کا پیدائشی ذائچہ بنا ہو اور اس کے ذائچہ میں قمر برج سنبلہ میں ہو تو اس حامل ذائچہ پر کس طرح سے اثر انداز ہوگا۔ ان کا رنگ تھوڑا گہرا ہوگا، دبلے اور پتلے اور لمبے قد کے ہوتے ہیں۔ یہ عام لوگ نہیں ہوتے اور ان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ پیچیدہ شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، خواہ عورت ہو یا مرد۔ شرمیلے ہونے کا تاثر دیتے ہیں، یعنی کہ ہوتے نہیں ہیں، نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ارد گرد ایک خود ساختہ خول بنایا ہوتا ہے جس سے یہ باہر نہیں نکلتے۔ یہ ان کی غلطی ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو اس خول سے باہر نکالیں جی، مگر کیا کریں، یہ خود کو پراسرار ثابت کرنے کے شائق ہوتے ہیں اور ان کی اس حرکت کی وجہ سے سادے لوگ ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے کہ میری قسمت میں یہی تھا۔ یہ خود پر ترس کھاتے نظر آئیں گے اور یہی ان کی بات ان کے کردار کی کمزوری ہوتی ہے جی۔ ان کو راز چھپانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اس لیے یہ لوگوں کی معمولی باتوں کو بھی راز کی طرح چھپا کر رکھتے ہیں۔ خود پسند اور نفس پرست ہوتے ہیں، اس لیے جب حد سے بڑھتے ہیں تو ان کے لیے یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی نفس پرستی اور ان کی خود پسندی۔ اس لیے ان کو لوگوں میں گھل مل کر رہنا چاہیے، اپنے خول سے باہر نکلنا چاہیے، کام کے ساتھ ساتھ تفریح کو بھی لازم کریں۔ برج سنبلہ میں قمر برج سنبلہ میں ہو یا برج جوزہ میں، یہ دونوں افراد اسی لحاظ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ دونوں تبدیلی کو پسند کرتے ہیں اور جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے، مگر زیادہ تبدیلی بھی اچھی نہیں ہوتی، لہٰذا اسے عادت بننے سے روکیں۔ میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی جگہ بہت اچھے طریقے سے ہوتے ہیں، مگر تبدیلی کی وجہ سے اپنے خاندان کو لے کر ہجرت کر جاتے ہیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ کا باعث ہوں گی۔ ہر علم کا مالک اللہ ہے۔ آپ کا حکیم مبارک علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔